السلام علیکم۔ آج ہم جماعت دوم کے سوال نمبر 2 جو کہ اشعار کی تشریح ہے اس کو ایکسپلین کریں گے۔ اس میں ہے جھٹ پٹے کا نرم رو دریا، شفق کا اضطراب، کھیتیاں میدان خاموش غروب آفتاب۔ جھٹ پٹے کا نرم رو، جھٹ پٹے کہتے ہیں شام کا وقت، اور نرم رو دریا، دریا کا خاموشی سے بہنا۔ شفق کا اضطراب، شفق کہتے ہیں جو شام کے وقت آسمان پر ہلکی سی سرخی پھیل جاتی ہے، اس کو شفق کہا جاتا ہے۔ اس کا اضطراب بے چینی، شفق کا اضطراب۔ کھیتیاں میدان خاموش، کہ شام کے وقت کھیتیاں میدان ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے، خاموش نظر آتے ہیں۔ غروب آفتاب، غروب آفتاب کے وقت۔ اب یہاں پہ نظم ہے کسان اور شاعر کا نام ہے جوش ملی آبادی۔ کسان، نظم کسان، کسان چونکہ معاشی ترقی میں ملک کی کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس وجہ سے ہر شاعر نے ہی اپنے نظم کا موضوع موسٹلی کسان کو بنایا ہے۔ کسان کے موضوع پہ بہت سی نظمیں ہیں۔ اب یہاں پہ ہے شاعر کا نام ہے جوش ملی آبادی۔ انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کسان کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور اس کی ورکنگ کو بتایا ہے اس نظم میں، اور شام کے منظر، انہوں نے منظر نگاری اس نظم میں بہت زیادہ کی ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں کی ہے۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ شام کے وقت دریا بڑی روانی سے بہتا ہے، آسمان پر پھیلی سرخی اور اس کے اندر پائے جانے والی بے قراری پائی جاتی ہے۔ غروب آفتاب کے وقت کھیت اور میدان خاموشی کا منظر پیش کرتے ہیں۔ تشریح، اس نظم میں شاعر اس دنیا کے باسیوں کے سب سے بڑے محسن یعنی وسیلے کسان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شام کے وقت دریا بہتا ہے تو اس کی روانی قابل دید ہوتی ہے، اس کا چلنا دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ دریا کا پانی بڑی دھیمی رفتار سے چل رہا ہوتا ہے، ہر طرف خاموشی پہرا دے رہی ہوتی ہے، آسمان پر پھیلی سرخی کے اندر بے قراری اور اضطراب، بے چینی پائی جاتی ہے۔ آسمان پر شام کے وقت یہ حسین مناظر آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں۔ دوسرا مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ غروب آفتاب کے وقت کھیت اور میدان پر خاموشی کا جادو ہوتا ہے، گویا ہر طرف خاموشی کا راج ہوتا ہے۔ شام ہوتے ہی پودے اور درخت سونے کی تیاری کرنے لگتے ہیں، کھیتوں اور میدانوں پر چار سو سناٹا چھا جاتا ہے۔ دن کے ڈھلتے ہی اجڑ جاتی ہیں آنکھیں ایسے، دن کے ڈھلتے ہی اجڑ جاتی ہیں آنکھیں ایسے، جس طرح شام کو بازار کسی گاؤں میں۔